هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بالصلاة علیہ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ فرماتے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام احکام قرآن پھر سے ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بڑا ہی پیارا اور بہت کچھ سکھانے والا یہ پروگرام ہے، اگرچہ کہ بہت مختصر وقت کے لیے ہوتا ہے، اس کا ٹائم بہت کم ہے، لیکن الحمدللہ قرآن کریم کی آیتوں سے ہم بہت کچھ آپ کو سکھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ہمیں کیا کیا چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا ہے، وہ ہم تفصیل سے کسی ایک حکم کو بیان کرتے ہیں اور اس پر بہت سارے مدنی پھول بھی اور بہت کچھ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے آخر تک اور برکتیں حاصل کرنی ہے۔ آئیے بلا تاخیر میں مزید تمہیدی گفتگو کی طرف نہ بڑھ کر میں ڈائریکٹ جو ہے آج کے ٹاپک کی جانب بڑھتا ہوں، تاکہ ہم کم وقت کے اندر زیادہ کچھ سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سارے ٹاپکس کو کور کیا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یعنی جن ٹاپکس کے حوالے سے، جن احکامات کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ہم انسانوں کو احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ آج بھی انہی احکام میں سے ایک حکم جو ہے وہ اس کے حوالے سے عرض کروں گا کہ کیا ہمیں کرنا ہے اس کے حوالے سے، اور کیا ہمیں ہمارے دین نے، شریعت نے اور اللہ تبارک و تعالی نے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جو انسان کی اپنی ذات کو تو متاثر کرتے ہی ہیں، اس کی وجہ سے معاشرے پر بھی بہت برا اثر پڑتا ہے۔ انہی گناہوں میں سے ایک گناہ جس کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان ہیں وہ ہے چوری۔ اور چوری ایسا گناہ ہے کہ مسلمان تو مسلمان، دنیا کا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا بندہ جو ہے اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ہر بندہ یعنی چوری کو ناپسند کرتا ہے، لیکن اس چوری کی وجہ سے آپ دیکھیں تو کتنے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، کتنے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جب کسی کے یہاں پر چوری اور اس طرح ڈکیتی کا معاملہ پیش آتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم قرآن کریم سے آپ کو بتائیں گے کہ چور کے بارے میں، چوری کرنے والے کے بارے میں، چوری کے بارے میں ہمارا قرآن ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے، اور چوری سے حاصل کرنے والا جو مال ہے، حاصل ہونے والا مال، اس کا کیا حکم ہے۔ یہ سب انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں بیان کرنے کی آپ کے سامنے کوشش کریں گے، اور بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے چوری کرنے کے حوالے سے ہمیں جو ہے نا وہ کس طرح منع کیا ہے، اور اس حوالے سے کیا ہمیں ہدایت قرآن کریم سے عطا ہوتی ہے۔ آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں آج کی آیت کریمہ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج کون سی آیت ہے۔ جی، تو آج یہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ قرآن کریم کی ایک بڑی ہی پیاری آیت ہے، پارہ 6 سورہ مائدہ کی یہ آیت نمبر 38 ہے، آیت نمبر 38 ہے اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ بڑی پیاری آیت ہے اور مشہور بھی ہے یہ آیت کریمہ۔ آئیے اس کی تلاوت بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ بھی کریں گے، پھر ہم تفصیل سے اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 میں ارشاد فرماتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ ہے، اور جو مرد یا عورت چور ہو تو اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر ان کے عمل کے بدلے میں ان کے ہاتھ کاٹ دو، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ناظرین، یہ آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت اور پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں چور کی جو سزا ہے، چور کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے، چور کے حوالے سے دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے، ہمارے اسلام نے چوری کو کتنا زیادہ ناپسند کیا ہے، اور چور جو بندہ چوری کرتا ہے اس کے حوالے سے یہاں پر حکم ارشاد فرمایا گیا فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھ کاٹ دو۔
ابھی ہاتھ کاٹے کون یہ بھی یاد رکھیے گا. فقط اس آیت کو سن کر ہم فیصلہ نہیں کریں گے. عوام جو ہے اس کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی جرات نہیں کر سکتے ہیں. ہاتھ کون کاٹے گا, کتنی رقم چرائی جائے گی تو ہاتھ کاٹا جائے گا, اور چوری کہتے کسے ہیں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے. کس کا مال چوری کیا جائے تو چوری مانی جائے گی, یہ سب تفصیل ہے اس کے اندر جو انشاءاللہ آج ہم اس کو سمجھیں گے, اور ہمارا دین اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. آئیے آیت کریمہ پر مزید گفتگو بیٹھ کر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس آیت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے. جی ناظرین, تو آئیے اب اس آیت کریمہ پر جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے چور اور چورنی, السارق والسارقۃ, چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی وہ عورت ہو, ان کے حوالے سے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے. جو آپ نے اسکرین پر ابھی آیت کریمہ دیکھی اس کی تلاوت میں نے کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. مزید اس کے حوالے سے آئیے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. یہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز الحکیم. اور جو مرد یا عورت چور ہو تو اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر ان کے عمل کے بدلے میں ان کے ہاتھ کاٹ دو, اور اللہ غالب حکمت والا ہے. دین اسلام کی نظر میں چوری اتنا برا فعل ہے اور اس کی اتنی برائیاں اور اس کی اتنی مذمتیں بیان کی ہے کہ فرمایا کہ اگر چوری کرنے والا کوئی مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو اور ان کا جرم ثابت ہو جاتا ہے تو ان کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم ارشاد فرمایا گیا. اب یہ کتنا جرم ثابت ہوگا, ٹھیک ہے, یہ بھی ہے. چوری جو ہے وہ کس طرح سے ثابت ہوگی. اب کوئی بھی کسی کو آ کے بول دے کہ جناب فلاں نے چوری کی ہے تو کیا اس کی بات مان لی جائے گی؟ نہیں. اس کے بھی پورے شرائط دین اسلام نے بیان کی ہے. چونکہ دین نے کسی حکم کو, کسی چیز کو بیان کیا ہے تو اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ کون سا حکم کس انداز سے کہاں پر لاگو کیا جائے گا. تفصیل کے ساتھ ظاہر ہے اس چیز کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے. تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کیا اس میں رولز ہیں اور یہ حکم جو ہے وہ کون صادر کرے گا. ہر ایک کو یاد رکھیے گا اس کی اجازت بالکل قطعاً نہیں ہے کہ کوئی بھی کسی کو چوری کرتا دیکھے اور اس حکم پر عمل کر کے جناب اس کا ہاتھ کاٹ دے تو پھر اس پر بھی جو نا اس صورت میں تو احکام لاگو ہوں گے. کوئی اس طرح کے معاملات کرے گا تو کس کو یہ کرنا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو آج اس ایپیسوڈ میں بتانے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے آئیے مزید میں آپ کو چوری کے حوالے سے اور جو چوری کا مال ہے وہ کتنا خطرناک ہے میں کچھ آیت کریمہ مزید آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں. اللہ پاک ایک اور مقام پر فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ. اس کی تفسیر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تفسیر خزائن العرفان شریف میں ہے. اس آیت میں باطل طور پر کسی کا مال کھانا حرام فرمایا گیا, خواہ وہ لوٹ مار کر ہو یا چھین کر ہو, چوری سے ہو یا جوئے سے یا حرام تماشوں یا حرام کاموں یا حرام چیزوں کے بدلے یا رشوت یا جھوٹی گواہی سے. یہ سب ممنوع اور حرام ہے. یعنی یہ سب جو چیزیں ہیں ان سے جو بھی مال حاصل کیا جائے گا وہ سب مال حرام اور باطل مال جو ہے اس کو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے. اب یہ چوری کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اس کو سمجھیں کہ چوری جو ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, کس مال کو چوری کا مال کہا جائے گا. تو شریعت میں جو چوری ہے اسے کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا محفوظ مال, توجہ کے ساتھ سنیے گا, چوری کہتے کسے ہیں؟ چوری شریعت میں یہ ہے کوئی شخص کسی دوسرے کا محفوظ مال اس کی اجازت کے بغیر چھپ کر لے جائے. اسے آپ دیکھتے ہیں گھروں کے اندر رات کے وقت سب لوگ سو رہے ہیں, جناب کوئی آیا اور چپ چاپ سے لے کر چلا گیا, کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی, تو یہ چوری ہے. اسی طرح کہیں آپ اسٹیشن پر تھے, جناب آپ اپنے موبائل جیب میں رکھا تھا اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا, چپ چاپ اس نے جو نکال لیا, تو یہ چوری کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا بیگ کہیں رکھا ہوا تھا, بیگ کی آپ کی جو چین ہے وہ کھلی ہوئی تھی, اس میں آپ کا سمجھیے کہ اس میں رقم آپ کی رکھی ہوئی تھی, اس میں آپ کی کتاب رکھی تھی, یا اس میں آپ کی کوئی نہ کوئی قیمتی چیز رکھی ہوئی تھی اور آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. چپ چاپ سے جو اس نے نکالا ہے مال محفوظ آپ کی اجازت کے بغیر, ٹھیک ہے, چوری کے ساتھ جو نکال لیا یعنی چھپ کر نکال لیا جائے, اس کو کہا جاتا ہے چوری. تو یہ چوری کے حوالے سے حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ جو چوری کرے گا اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا. اچھا, دوسرا ایک اور جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ڈکیتی. ٹھیک ہے, یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا, ایک ہوتا ہے چوری, ایک ہوتی ہے ڈکیتی. چوری تو یہ ہوتا ہے کہ انسان چھپ کر کرتا ہے نا, کسی کو پتہ نہیں ہے, اکیلے میں نکلا, جب رات ہو رہی تھی, رات کا سناٹا تھا یا دن کا اجالا بھی تھا, لیکن اس نے اس انداز سے اس کا مال نکالا کہ اس کو خبر ہی نہیں ہوئی. جیسے آپ دیکھیں نا آج کل دن دہاڑے جو چوریاں ہو رہی ہیں, آپ کسی روڈ سے نکل جائیں تو بعض اوقات جب دوبارہ جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو موبائل ہی غائب ہے, جیب میں ہاتھ ڈالا تو آپ کا پرس ہی غائب ہے.
ٹھیک ہے، جیب میں ہاتھ ڈالا تو اور کوئی آپ کی گاڑی کی چابی غائب ہو گئی، یہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا نا، یہ تو وہ ہے کہ جو آپ کو پتہ ہی نہ ہو، آپ کی بے خیالی میں کسی نے آپ کا مال چوری کر لیا، چاہے وہ دن میں ہو یا رات میں ہو، اس طرح کسی کا مال لے لینا کہ اس کو پتہ ہی نہ چل پائے، یہ تو ہوتی ہے چوری۔ اچھا، دوسری جو صورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈکیتی۔ ڈکیتی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کھلے عام، ہے نا۔ بعض اوقات آپ دیکھیں نا، کبھی کبھی گن پوائنٹ پر کسی کا موبائل چوری جو نا وہ چھینا جاتا ہے نا، کسی کا جس کی جناب بندوق رکھ دی اس کے ماتھے پر اور کہا کہ موبائل نکال، تیری جیب میں جتنا پیسہ ہے خالی کر دے، تو یہ بھی ایک صورت ہے، اس کے اندر بھی چوری والا حکم ہے، لیکن اس کا حکم اور زیادہ ہے۔ چوری میں تو یہ تھا کہ انسان نے چھپ کر نکال لیا، اس کا بھی حکم سخت ہے جو بھی آپ نے سنا ہے، اور اس پر ہم مزید گفتگو کریں گے۔ لیکن دوسرا جو ڈکیتی ہے، جو کھلے عام برسر عام لوگوں کے سامنے اور جناب دھمکی دے کر کے اور چھین لیا، جھپٹ لیا، کسی کا بیگ اس کے ہاتھ سے چھین کر بھاگ گئے، وہ اب وہ دیکھ بھی رہا ہے لیکن وہ کچھ کر نہیں پا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ڈکیتی۔ یا بعض اوقات کسی کے جو نا وہ چاقو دکھا کر، تلوار دکھا کر، اور کسی کو خنجر دکھا کر کے، کسی کو جو نا وہ گن پوائنٹ پر اس طریقے سے دھمکا دے دینا، یا کسی کو موت کی دھمکی دے دینا، جان سے مار دیں گے تیرے کو اگر تو نے یہ نہیں دیا تو، یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ ہوتی ہے ڈکیتی۔ تو چوری ہو یا ڈکیتی ہو، دونوں ہی بڑی جو ہے نا خطرناک چیزیں۔ یہ جو میں نے آپ کو عرض کیا یہ تو چوری کے حوالے سے تھا، اب آئیے میں ڈکیتی کے حوالے سے جو اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے، کوئی اگر ڈکیتی کرتا ہے تو اس کا اسلام کی نظر میں کیا مقام ہے، آئیے میں آپ کو پہلے وہ آیت سناتا ہوں، پھر ہم دونوں پر انشاءاللہ کچھ باری باری گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اس آیت کریمہ میں جو ڈاکو ہوتا ہے، ڈکیتی کرنے والا، اس کی سزا کو بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ ڈاکو جو ہوتا ہے نا، بعض اوقات یہ کئی گناہ کر ڈالتا ہے نا، تو مال تو اس کا چراتا ہی ہے، چھینتا ہی ہے، ساتھ ساتھ اس کو گن پوائنٹ پر لیتا ہے تو کبھی کبھی جو اس کی کھوپڑی پھوڑ دیتا ہے، یعنی اس کو اڑا دیتا ہے، کبھی کبھی جو نا وہ جناب چاقو سے اس کو خونم خان کر دیتا ہے، اس کی جان لے لیتا ہے، کبھی کبھی کسی کا پاؤں کاٹ دیتا ہے۔ چونکہ چوری کے اندر اور ڈکیتی میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو بس مال حاصل کرنا ہے، سامنے والے کی چاہے جان چلی جائے، اس کی آنکھ پھوٹ جائے، اس کا ہاتھ کٹ جائے، اس کا پاؤں زخمی ہو جائے، اس کو بس جو ہے نا وہ مال چاہیے ہوتا ہے، تو وہ کچھ بھی کر کے بعض اوقات اس کی اولاد کو کڈنیپ کر کے اس کی اولاد کو مار ڈالتا ہے، کبھی اس کی جناب بیوی کے اوپر ظلم کرتا ہے، کبھی اس کی ماں کو جو ہے مار ڈالتا ہے، کیونکہ اس کو چاہیے ہوتا ہے مال۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہیں، یہ چوری جو چھپ کر جو کی جاتی ہے ان سے بھی بڑے خطرناک، ان کے حوالے سے فرمایا گیا اب اگر یہ اس طرح کے معاملات کے اندر بھی ملوث ہیں، کسی کو جان سے مار دیا مال حاصل کرنے کے چکر میں، اب ان کے اوپر صرف ہاتھ کاٹنے والا مقدمہ نہیں ہے، اب فرمایا گیا کہ ان کو اب سولی دی جائے گی، ان کو جناب والا ان کو بھی قتل کیا جائے گا، قتل کے بدلے قتل ہوگا، جان کے بدلے جان والا معاملہ آ جائے گا، پھر یہ تو وہ پھر احکام الگ ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے ہم بات کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے چوری کی۔ تو چوری کے حوالے سے جو ابھی آپ نے سنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو اگر آپ دیکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چوری کو کتنا ناپسند فرمایا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوری کے حوالے سے جو ارشادات عطا فرمائے، آئیے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، چوری کرتے وقت چور، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، چوری کرنے والے اور ڈکیتی کرنے والے جو ہیں ان کے حوالے سے نبی پاک کیا فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ارشاد فرماتے ہیں، چور چوری کرتے وقت اور ڈاکو ڈکیتی کرتے وقت مومن نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ چور جب چوری کر رہا ہوتا ہے اور ڈاکو جب ڈکیتی کر رہا ہوتا ہے، اس وقت اس حالت میں مومن نہیں ہوتا کہ لوگ اپنے مال کو ترستی نگاہ اٹھا کر دیکھتے رہ جائیں، لہٰذا ان سے بچو، ان سے بچو۔ اللہ اکبر۔ اس کے تحت شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ کامل الایمان ہوتے ہوئے کوئی یہ گناہ نہیں کر سکتا، کہ یہ مومن کی شان نہیں کہ یہ گناہ کرے۔ اتنی بڑی بات نبی پاک نے فرما دی کہ جب بندہ چوری کرنے والا چوری کرتا ہے اور ڈکیتی کرنے والا جب ڈکیتی کر رہا ہوتا ہے، جب ڈاکو، اس حالت میں وہ مومن نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی حدیث پاک بخاری شریف کی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، چور پر اللہ پاک نے لعنت فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کی گئی ہے، اور چوری جو ہے
کتنا سنگین جرم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کو اتنا ناپسند فرمایا، ایک مقام پر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، یعنی ایک دین اسلام کی خوبصورتی آپ دیکھیے کہ دین نے احکامات کو سب کے لیے برابر بیان فرمایا۔ اس سے پہلے بھی آپ نے جو احکامات سنے ہیں تو ہمارے دین نے سب کے لیے برابر کے احکامات ارشاد فرمائے کہ اگر یہ جرم کرتے ہیں تو اس کو یہ سزا دی جائے گی۔ اب چوری کی سزا جو فرمائی گئی نا کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اب اس کے ہاتھ کاٹنے کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھیں، نبی پاک نے کتنے خوبصورت انداز میں اس کو بیان فرمایا اور اس کی جو سختی ہے اس کو کس انداز سے بیان فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، فرماتے ہیں کہ اگر فاطمہ بنت محمد یعنی میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ ڈالوں گا۔ اللہ اکبر، یہ چوری کی سزا۔ حالانکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی شہزادی ہیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہمارا سارا خاندان کنبہ ان کی قدم پر قربان۔ ان سے تصور نہیں ہے، ان سے تو تصور بھی نہیں ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اہمیت کو اور چوری کی جو سزا ہے اس کو کتنا واضح بیان کر دیا ہے کہ کسی کی رعایت نہیں ہے اس میں کسی کی رعایت نہیں ہے۔ جو بھی چوری کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب میں تو شریف ہوں، میں تو جناب بڑے خاندان کا آدمی ہوں اور جناب میرے پاس تو مال و دولت ہے، میں مال و دولت دے کر کے بچا لیا جاؤں گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے پاس تو منصب ہے، میں اپنے اس منصب کا استعمال کر کے جو سزا ہے، کسی کا چوری کر لی میں نے اور اس مال دے کر اس کو جو ہے نا وہ چھڑا لوں۔ فرمایا گیا کہ نہیں، اگر چوری کا جرم ثابت ہوگا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ یہی قرآن کریم کے اس حکم کا مطلب قرار پاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے سنیے کہ چوری جو بندہ کرتا ہے تو اب اس چوری کا ثبوت جو ہے وہ کس طریقے سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیے یہ یاد رکھیے کہ یہ چوری جو ہے یہ حرام کام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو تو ہر ایک بندہ جانتا ہے، جو چوری کرتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کر رہا ہے، وہ جس وجہ سے بھی کر رہا ہے وہ ناجائز کر رہا ہے، وہ بھی جانتا تو ہے کہ یہ حرام ہے، کیونکہ اگر اس کے ساتھ چوری ہوگی برداشت وہ بھی نہیں کرے گا۔ جو چور ہے اگر اس کے ساتھ چوری ہو جائے، اس کا موبائل کوئی چرا لے، وہ بھی گوارا نہیں کرے گا، اس کو بھی برا لگے گا کہ یار میرا مال کیوں چرا لیا۔ لیکن وہ لوگوں کا مال چوری کرتا ہے تو اس کو اس وقت برا نہیں لگ رہا ہوتا ہے، لیکن دلی طور پر وہ بھی سمجھتا ہے کہ ہاں یہ کام تو اچھا نہیں ہے، یہ کام اچھا نہیں ہے۔ وہ بھی اس چیز کو تسلیم کرتا ہے اور مانتا ہے، لیکن وہ اب ضرورت کی وجہ سے کر رہا ہے، یا جو بھی اس کے معاملات ہیں شریعت نے اس کو اجازت نہیں دی ہے۔ بہت سارے کام ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں، آپ اپنا کما کر کھائیں نا۔ اگر آپ کو ایسی مجبوری آ گئی ہے تو چوری کیوں کرنا ہے بھائی؟ بہت سارے کام ہیں آپ جائز طریقے سے کر سکتے ہیں، کوئی کسی کی مزدوری کر سکتے ہیں، بہت سارے کام ہیں، لیکن لوگ اس راستے کو اختیار کرتے ہیں اور اپنی آخرت کو داؤ پر لگا رہے ہوتے ہیں۔ اب چوری کی جو ہے نا ثبوت کیا ہے؟ نمبر ایک تو یہ کہ چور خود اقرار کر لے کہ میں نے چوری کی ہے، یعنی یہ جو حکم جو لگایا جائے گا نا کہ ان کے ہاتھ کاٹو، تو ہاتھ کاٹے جانے کے لیے سب سے پہلے تو یاد رکھیے گا کہ چوری کی جو سزا ہے یہ ہم کسی کو نہیں دے سکتے ہیں، عوام کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اس کام کو سر انجام دے، ٹھیک ہے۔ بہت برا کام ہے، گناہ کبیرہ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، لوگوں کے حقوق اس سے ضائع ہوتے ہیں، لیکن یہ کام کرنے کی عام انسانوں کو اجازت نہیں ہے۔ ہاں، جو شرعی اعتبار سے جو قاضی ہوتا ہے، اس سے پہلے ایپیسوڈ میں نے آپ کو بتایا تھا، جہاں عدل و انصاف جو قائم کرے گا، جو جج ہوتا ہے، جو قاضی ہوتا ہے شرعی طور پر، وہ حکم کو نافذ کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو جو ہے نا وہ سزا دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے چوری کا جو حکم ہے، جو چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، یہ قاضی کرے گا، جو شرعی طور پر حاکم ہے، جس کو بادشاہ اسلام نے مقرر کیا ہے، وہی اس کو کام کو انجام دے گا۔ ہر ایک اس کو انجام نہیں دے گا، کوئی انجام دے گا۔ پھر اس کے حوالے سے بھی دیگر احکامات ہیں جو قرآن کریم نے، احادیث نے بیان کیے ہیں، اور جو معاملات اس کے ساتھ پھر ہونے وہ الگ ایک تفصیل ہے۔ یہاں پر اب سب سے پہلے تو یاد رکھیے کہ یہ کام کرے گا قاضی اسلام، جو اسلام کے طور پر جو حکمران ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور اس کے بعد بھی جو اسلام کے حکمران ہوا کرتے تھے، جو خلفاء ہوا کرتے تھے، جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، اور ان کے جو ماتحت رہ کر جو قاضی صاحب ہوا کرتے تھے، وہ فیصلہ دیا کرتے تھے، اور پھر اس کے وہ ہاتھ کاٹے جانے ہیں یا جو بھی معاملات کرنے ہیں وہ سب انہی کے تھرو ہوا کرتا تھا۔ عوام کو اس میں دخل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب چوری کرنے والے کے جو ہاتھ کاٹے جائیں گے، اب چوری ثابت کس طرح ہوگی؟ ایک تو یہ کہ وہ بندہ خود کہہ لے، چور، کہ ہاں میں نے چوری کی ہے، اس نے خود اقرار کر لیا، لہذا اب اس کو جو ہے نا وہ سزا اس کو یہ دی جائے گی۔
اچھا، ایک یہ کہ دو مرد گواہی دیں، دو مرد ہوں، عاقل بالغ ہوں، ٹھیک ہے، عقل مند ہوں، سمجھدار ہوں، اور وہ جناب والا عاقل بھی ہوں اور بالغ بھی ہوں، یہ دونوں چیزیں ہیں، بچے نہ ہوں، تو دو مرد جو ہے وہ گواہی دے کہ ہاں ہم نے فلاں شخص کو جو ہے نا وہ چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب یہ دو چیزیں تو یہ ہوں گی۔ پھر ایک یہ کہ اب قاضی کے پاس جب آئیں گے وہ دو گواہ، تو قاضی کچھ سوالات کرے گا، جیسے کس طرح چوری کی یہ بتائیے، کہاں کی، کتنے روپے کی چوری کی ہے، کتنے مال کی چوری کی ہے، کس کی چیز چرائی ہے، یہ سب چیزیں ہوں گی۔ جب گواہ ان امور کا جواب دے دے اور ہاتھ کاٹنے کی تمام شرائط پائی جائیں گی تب ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے۔ اچھا، ہاتھ چوری کتنے مالیات کی ہو، کتنا مال چوری کیا جائے گا تو یہ سزا ہوگی، یہ بھی سن لیجئے۔ چنانچہ حناف کے نزدیک حکم یہ ہے کہ ہاتھ صرف اس وقت کاٹا جائے گا جب چوری کی گئی چیز کی قیمت کم از کم 1/4 دینار یا اس سے زیادہ ہو۔ دینار کہتے ہیں سونے کا سکہ، پہلے جو سونے کے سکے چلا کرتے تھے وہ سونے کے سکے ہوا کرتے تھے، تو 1/4 یعنی اس سونے کے حصے کی 4 حصے کی جائے، چوتھے حصے کا جو وزن بنتا ہے اس کی جو قیمت بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے جو بھی اس کی قیمت اس دور میں ہوگی وہ ہمارے علماء اس کو بتا سکیں گے۔ تو اب وہ جو قیمت ہوگی 1/4 دینار کی جو قیمت ہوتی ہے وہ، یا اس سے زیادہ کی کوئی قیمت، کوئی چیز اس نے چرائی ہو، ٹھیک ہے، یا پیسے ہی چرائے ہوں۔ آج کے دور میں جو پیسے بنتے ہیں، مثال کے طور پر ہزاروں روپے کسی کے چرا لیے ہیں یا لاکھوں روپے چرا لیے ہیں، اور بھی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، کسی کا سامان اس طرح کا چرا لیا یا اس طرح کی چیزیں چرا لی ہیں، کسی کا موبائل چرا لیا، موبائل بھی آج کل بہت قیمتی ہوتے ہیں، تو اب اس صورت میں یہ حکم لاگو ہوگا۔ ہاں اگر اس سے کم ہو، 1/4 دینار سے کم اگر ہو تو اس صورت میں تعزیر ہوگی، یعنی جو بادشاہ اسلام ہوگا وہ اس کو جو اپنے اعتبار سے سزا دینا چاہے گا، اس کے کوڑے لگانا چاہے، اس کو بند کرنا چاہے، یا جو بھی اس کی سزا بنتی ہوگی وہ دی جائے گی۔ لیکن ہاتھ جو کاٹے جائیں گے وہ فقط چھوٹی موٹی نہیں، کسی نے کسی کا 2 روپے چرا لیے، 10 روپے چرا لیے، 5 10 روپے 50 100 1000 روپے چرا لیے، تو اس وجہ سے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، بلکہ ہاتھ کاٹنے کے جو شرائط ہیں میں نے آپ کو عرض کی ہیں کہ 1/4 دینار، یعنی دینار کا جو چوتھا حصہ ہے اس کی کتنی قیمت بنتی ہے مارکیٹ میں، اس کی جو رقم بنتی ہے، یا اتنے کا کوئی مال ہے یا مالی چیزیں ہیں، وہ اگر چرائی جائے گی تو ان تمام چیزوں کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹنے کا عمل کیا جائے گا۔ اور یہ ہاتھ کاٹنے کی جو ذمہ داری ہوگی یہ عوام کے سپرد نہیں ہے، عوام کو یہ اپنے ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ قاضی اسلام جو ہے وہ عمل کریں گے۔ اچھا، پھر یہ بھی ہے کہ اگر ہاتھ کاٹ دیا، اب دوبارہ وہ چوری کرے گا اتنی ہی مالیت کی، اس سے زیادہ کی جو بیان کی گئی ہے 1/4 دینار سے زیادہ، فرمایا گیا ہے کہ اب اس من خلافین، اس کا الٹا پاؤں کاٹا جائے گا، پاؤں کا جو حصہ ہے وہ کاٹ دیا جائے گا۔ پہلے ہاتھ کاٹا، پھر پاؤں، پھر چوری کرے گا، پھر دوسرا والا ہاتھ کاٹا جائے گا، پھر پاؤں۔ اس طرح کی سزائیں بیان کی گئی ہیں جس سے بندہ جو نا وہ ڈرتا ہے اور پھر ظاہر ہے وہ چوری کی طرف نہیں آتا ہے۔ تو سختی اگر دین کے معاملات میں اگر کی جاتی ہے تو الحمدللہ لوگ باز آتے ہیں اور یوں معاشرے کے اندر ایک امن ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر احکام میں، ہر فرمان میں حکمتیں ہیں۔ اس آیت کریمہ کو آئیے دوبارہ ہم آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں جو آج ہم نے بیان کی۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور جو مرد یا عورت چور ہوں تو اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر ان کے عمل کے بدلے میں ان کے ہاتھ کاٹ دو، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا پیغام ہے۔ میں یہاں پر تمام ناظرین کو یہ ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ ہمیں ہمیشہ جو ہے چوری سے بچنا ہے، اس طرح کے کاموں سے دوسروں کو بچانے کی کوشش بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے معاملات سے خود بھی دور رہنا ہے، دوسروں کو باز رکھنا ہے۔ آج کل اب یہ اتنا زیادہ عام ہو چکی ہے چوری، اللہ اکبر، بعض علاقوں میں رات رات چوریاں ہو رہی ہیں، لوگ سو گئے ہیں اور اس طریقے سے جو ہے ان کے مال خالی کر لی جاتے ہیں، تجوریاں خالی کر لی جا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے کئی بار ایسا ہوتا ہے، شاید آپ کے ساتھ بھی ہوا ہو، میرے ساتھ بھی ہوا ہے کہ میرا موبائل چوری ہوا ہے، آپ کے بھی ساتھ ہو سکتا ہوا ہو کہ کبھی آپ اسٹیشن پر کھڑے ہیں، بہت بھیڑ ہوتی ہے بعض اوقات، یا آپ کسی میلے میں چلے گئے یا کسی ایسی جگہ پر گئے، کسی بازار میں گئے جہاں بہت بھیڑ ہے، وہاں پر کوئی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو شریف والے لباس میں آ جاتے ہیں اور بعض اوقات جو نا وہ لوگوں کے جیب کتر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی ٹیکنیک جو نا وہ سیکھے ہوتے ہیں کہ آپ کی جیب میں ہاتھ بھی ڈال لیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، پوری جو نا وہ جیب کا سامان نکال لیتے ہیں، دونوں جیبوں کا سامان نکال لیتے ہیں اور بندہ کنگال ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات بندے کے پاس، بندہ کسی اور شہر میں ہے
اس کے پاس مخصوص رقم ہوتی ہے، ظاہر ہے بندہ ہر جگہ لے کر سب نہیں چل رہا ہوتا ہے، اب اس کو دوسرے شہر سے کہیں اور بھی جانا ہے، اپنے شہر میں آنا ہے وہاں سے، اور اس کی ساری جیب خالی کر لی. اب جیب کے اندر اس کا ATM کارڈ بھی تھا، ATM کارڈ بھی گیا، رقم جو تھی وہ بھی گئی، موبائل تھا، چلے موبائل سے کوئی میں کسی سے پیسے مانگ سکتا، موبائل بھی لے گیا. اس طرح کے حالات لوگ کر ڈالتے ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے. خدا کے بندوں کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہو سکتا ہے چلے جس کا مال چوری کیا وہ نہیں دیکھ سکا، اس کو پتہ نہیں چلا، اور چوری کہتے ہی اسی کو ہے کہ اس کو پتہ نہ چلے، اس کو پتہ نہ چل سکا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. پولیس کے ہاتھ سے آپ بچ گئے، قانون کے ہاتھ سے آپ بچ گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے تو نہیں بچ سکتے، وہ تو فیصلہ ہونا ہے. اور دنیا کے اندر بھی بعض اوقات اس کے جو ہے نا وہ نتائج سامنے آتے ہیں، انسان تباہ و برباد دنیا کے اندر بھی ہو جاتا ہے، اور پھر آخرت کی جو سزائیں ہیں وہ تو الامان والحفیظ اتنی خطرناک ہے کہ اس کو ہم بیان کیا کر سکتے ہیں. لہٰذا چوری سے خود بھی بچنا ہے، اپنے بچوں کو بھی تربیت کیا کریں، بچوں کو کہ بیٹا کوئی بھی چیز چوری نہ کریں، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی جو ہے نا بچوں کو آپ عادت ڈالیں کہ اپنی ہی چیزیں استعمال کریں، اپنے ماں باپ سے مانگیں، کسی اور کی چیزیں چرائیں نہیں. اس طریقے سے انشاءاللہ ہم معاشرے کے اندر کریں گے. اگر چوری والا جو ایک عیب ہے، جو بیماری ہے، جو خطرناک طریقے سے پھیلی ہوئی ہے، یہ ختم ہو جائے تو معاشرے کے اندر بہت زیادہ سکون اور امن آ سکتا ہے. جو پریشانیاں تباہیاں جو اس طریقے سے پھیل رہی ہیں انشاءاللہ اس میں بہت بچاؤ ہوگا. اللہ پاک ہمیں چوری کی اس آفت سے محفوظ فرمائے. اور جو آج کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جو آج کا ہمارا موضوع تھا چوری کے حوالے سے، اللہ پاک اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں.